ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، جید چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن ماشاء اللہ زیدی صاحب آل اللہ مقامہ. خطابت بڑی مختلف کر گئے، جو سن چکے ہیں وہ میری تائید کر دیں گے اور باقی بھی لطف لیں گے. میں جب بھی کسی بزرگ عالم دین کی بات کروں تو ان کا نام لے کے کروں تاکہ ممبر کی دیانت داری جو ہے وہ برقرار رہے اور اس میں ایصال ثواب بھی ہو جاتا ہے. زیدی صاحب قبلہ پہ مالکوں کا وکھرا کرم تھا. جسمانی طور پہ مولوی نہیں لگتے تھے، بڑے سلم سمارٹ سے بندے. ہندوستان سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے. خطابت پھر مولانا اس طرح کروائی، بات ایک کرتے تھے معنی کئی ہوتے تھے. لاہور سے لیا مجلس پڑھنے گئے، بس اسٹاپ پہ اترے، آگے 16 کلومیٹر ڈاچی پہ جانا پڑا. تھک ہار کے جب مقام مجلس پہ اترے تو بانی مجلس نے ٹھنڈا گرم پوچھنے کی بجائے پہلا سوال یہ کیا، ڈاچی کا سفر 16 کلومیٹر، کہتے زیدی صاحب سفر کیسا رہا؟ کہنے لگے نانی یاد آ گئی. نہیں سارے نہیں سمجھیں گے، کہاں سمجھیں گے جی، یہاں مطلب جی متوجہ ہیں آپ طرف. تو یہ کیسے لوگ تھے دنیا سے چلے گئے. یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ بزرگوں کی باتیں سینہ بسینہ. آگے بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی بیٹھ چلیں. چلتے ایک بات اور زیدی صاحب کی آگے. کربلا گام شاہ میں اتحاد بین المسلمین کا جلسہ تھا. شیعوں کی طرف سے زیدی صاحب نے خطاب کرنا تھا، اہل سنت کی طرف سے سید عطا اللہ بخاری، یہ بھی ایک اہل سنت بھائیوں کے بڑا نام تھا خطابت کی دنیا. گیدرنگ شیعہ جگہ پہ تھی، اتحاد تھا بین المذاہب کہ دنیا کو بتایا جائے ہم شیعہ سنی ہے. کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کرتے کرتے ایک کمال، میں کیا کہہ سکتا ہوں، چالاکی ہی کہہ لیں، کہنے لگے ہم شیعہ سنی ایک ہیں، کوئی باغ فدق نہیں تھا، ہم ایک ہیں. مجھے موقع دیں. جب انہوں نے کہا نا باغ فدق نہیں تھا، ہم شیعہ سنی ایک ہیں، جیسے آپ چپ ہیں، کربلا گام شاہ کے لوگ بھی چپ تھے. چپ اس لیے تھے کہ مہمان ہیں، مہمان کی عزت جتنی اس چوکھٹ پہ ہے اتنی کہاں پہ ہوگی. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کو 2 دفعہ پھر کہا کہ یہ باغ فدق نہیں تھا. یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کہانیاں بنا دی گئی. خیر ان کی تقریر ختم ہوئی، علامہ اظہر حسن زیدی قبلہ ممبر پہ اور ایک ہی فقرہ کہا، بات کلیئر کر دی. کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں. یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. یہ دہل صاحب کا فکرہ آپ جی ہیں ماشاءاللہ، جید چہرے جی بسم اللہ. ہاں دہل صاحب نے ایک ہی فقرے میں مسئلہ کلیئر ہو گیا، موسم صاف ہو گیا. کہنے لگے یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے فدق ہے. زیدی صاحب نے کہا فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. کیا کہنا ہے آپ جی ہیں. متوجہ ہیں سرکار. لہذا یہ لوگ تھے خطابت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ. اور میں سمجھتا ہوں سرگودا کا جید مجمع میرے سامنے ہے. یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دے.
وگرنہ بڑوں کا متبادل کوئی نہیں آتا. تو یہ جو بات تھی نا مولا علی کی یا حارث و حمدان، اس سے زیدی صاحب میرے ذہن میں آئے. بات جو میں کرنے لگا تھا یہ تو ان کی تعارفی باتیں ہو گئی. ایک بندہ کہنے لگا زیدی صاحب یہ جو مولا کا فرمان آپ شیعہ پڑھتے ہیں کہ علی نے کہا جو مرتا ہے میں موقع پہ موجود ہوتا ہوں، کہ بلا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ اللہ کل شیء قدیر تو وہ ہے، لیکن ان کے اختیارات دیکھو کہ جو مرتا ہے ہم ہوتے ہیں. اس بندے نے پھر کہا زید صاحب بات تو مولا نے کر دی لیکن ذہن نہیں مان رہا، اجازت ہے میں بات کر دوں؟ زیدی صاحب بڑی لائٹلی بات کرنے کے عادی تھے. کہنے لگے بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے کئی مولویوں سے پوچھا ہے لیکن میری تو تسلی نہیں ہو رہی کہ جو مرتا ہے علی موجود ہوتا ہے. جیسے اب قبلہ نے کہا، آپ بھی متوجہ رہیں، جیسے اب قبلہ نے کہا بات مولویوں سے پوچھنے کی نہیں ہے، یہ مسئلہ تجھے پٹواری بہتر بتائے گا. کہنے لگا جی پٹواری مسئلہ بتائے گا؟ قبلہ نے کہا پٹواری تجھے بہتر بتا سکتا ہے کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ موجود نہ ہو. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے.